الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان ملت، برادران مکرم، محترم سامعین، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ نہایت ہی مقدس، پاکیزہ شخصیت اور ہستی سے متعلق ہے، اور وہ جو عنوان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، وسعتوں کو اور حکمتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جن کو خود قرآن پاک الگ ہی انداز میں بیان کر رہا ہے. یعنی آج کا ہمارا عنوان ہے معراج النبی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج. اور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان ملت، برادران مکرم، محترم سامعین، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ نہایت ہی مقدس، پاکیزہ شخصیت اور ہستی سے متعلق ہے، اور وہ جو عنوان ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، وسعتوں کو اور حکمتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جن کو خود قرآن پاک الگ ہی انداز میں بیان کر رہا ہے۔ یعنی آج کا ہمارا عنوان ہے معراج النبی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور اس کا تفصیلی واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور اس سے نکلنے والی حکمتیں اور وہ چیزیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں لینا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 ہے، اور اللہ تعالی نے ایک عجیب انداز میں اس کا ذکر فرمایا۔ ایک ایسی چیز کے ذریعے سے آغاز کیا جو انسان کے ذہن کو سنتے ہی عجیب خیالات میں لے جاتی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، جو سب سے پہلا لفظ استعمال فرمایا اس آیت میں وہ ہے سبحان، یعنی اشارہ دیا گیا ہے آگے ہم ایک ایسی چیز بیان کرنے والے ہیں، ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ یقیناً جو آپ کی عقل کو محو کر دے گا اور آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اس لیے فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ کسی سائنس کا یا کسی ٹیکنالوجی کا یا کسی بہت زیادہ محنت اور مشقت کے بعد وجود میں آنے والی کوشش کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس اللہ تعالی کی قدرت کا نمونہ ہے جو فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی، کون سی ذات پاک ہے، کیا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے اور کیا بیان کرنے جا رہے ہیں؟ الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے وقت میں لے جاتی ہے، رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو لے جاتی ہے مسجد حرام سے، حتیم کعبہ سے مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کا نزول فرمایا، اور اسی کو، اس مضمون کو یہاں سے اٹھایا اور اس کے بعد سورہ نجم قرآن پاک کے پارہ نمبر 27 میں اس کے بھی شروعات میں چند قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ والنجم اذا ہوا، قسم اس ستارے کی جو غروب ہوتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارا رہبر ہے، تمہارا امیر ہے، تمہارا پیغمبر ہے، تمہارا نبی ہے، کائنات کا دلارا ہے اور کائنات کا بادشاہ ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ گمراہ نہیں ہوا، وہ بھٹکا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، ان هو الا وحی یوحى، وہ خالص وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، ان هو الا وحی یوحى، کون لے کر آتا ہے وحی؟ علمہ شدید القوى، ایک طاقتور مضبوط ہمت والا فرشتہ جس کو جبرائیل کہتے ہیں وہ لے کر آتا ہے اس وحی کو۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اس نبی نے اس فرشتے کو دیکھا، فاستوى، جبکہ وہ برابر اپنی پروں کو ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں اس کو ڈھانپے ہوئے تھا، ذو مرۃ فاستوى۔ پھر کیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس فرشتے نے بھی اس نبی کو دیکھا جبکہ وہ ملأ اعلیٰ پر تھا، ثم دنا، اور اس ملأ اعلیٰ پر پہنچنے کے بعد ثم دنا، قریب ہوا، فتدلى، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور جس طریقے سے 2 تیروں کی کمان ہوتی ہیں اور اس کمان کے جو قوس ہوتے ہیں اور اس کا جو قاب ہوتا ہے، ایسے جن کو ملایا جاتا ہے،
اتنا قریب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کیا اور اس سے بھی زیادہ قریب کیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر جو کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنا تھی، جو کچھ تحفے تحائف دینا تھے، جو تسلی دینا تھی، جو پیغامات دینا تھے وہ دی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اس رات نہ تو آنکھوں نے خطا کی نہ دل نے خطا کی. جس کو آنکھوں نے دیکھا اس کو دل نے تسلیم کیا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. کیا تمہیں جھگڑا ہے اس بات پر کہ تمہارا ساتھی ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک لمحے میں گھوم کر آ جاتا ہے. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اور اس رب کو ایک مرتبہ اور دیدار الہی سے مشرف ہو چکے ہیں. کہاں پر؟ عند سدرۃ المنتہی، جہاں بیری کا جو درخت ہے، جو مقام ہے سدرۃ المنتہی، جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. جس سدرۃ المنتہی کے بغل میں پاس میں جنت ہے جو مومنین کا ٹھکانہ ہے. عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. جبکہ اس بیری کے درخت کو نور کی تجلیات کی روشنی میں فرشتوں کے ہجوم نے جگنوؤں کی طرح گھیرا ہوا تھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. اس دن آنکھوں نے خطا نہیں کی. ما زاغ البصر وما طغى، نہ ہی نافرمانی کی. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اس رات اپنے رب کی بڑی بڑی عجیب عجیب نشانیوں کو اس بندے نے دیکھا. یہ ذرا ہم آیت میں نکل گئے تھے، پھر سے آتے ہیں ریورس اور پھر سمجھتے ہیں یہ واقعہ معراج کہاں سے شروع ہوا اور یہ پیش کہاں سے آیا. رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فکروں میں مگن ہے. طائف کا واقعہ پیش آیا، ذہن پر تھکن ہے اور آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہے ہیں گویا کہ ساری کائنات نے مجھے ٹھکرا دیا. مکہ والوں نے ٹھکرایا. ایک امید لے کر در بدر یہاں وہاں، کبھی اس کے در کبھی اس پہ در، کبھی در بدر طائف کے ان 3 لوگوں کے پاس پہنچے، اپنا پیغام رکھا. ان کی طرف سے بھی ٹھکرایا گیا، جھٹلایا گیا، بے عزتی کی گئی اور پیچھے اوباش قسم کے لوگوں کو لگایا گیا، جس سے دل رنجیدہ ہوا تھا، قبیلہ خاطر ہوا تھا، دل میں ایک تکلیف محسوس ہوئی تھی، ایک درد ہوا تھا. اللہ نے کہا او میرے حبیب کو درد ہوا، میرے حبیب کو تکلیف پہنچی. آہا دنیا والوں نے میرے حبیب کو ٹھکرایا ہے، آسمان والا اس کو اپنائے گا. دنیا والوں نے بے عزتی کی ہے، آسمان والا عزت دے گا. دنیا والوں نے اپنے دروازے بند کیے ہیں، آسمان والا اپنے تمام دروازے کھول دے گا. اے میرے حبیب، جب یہ رات کا وہ حصہ ہوتا ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، آپ کے پیر دبانے لگتے ہیں. جیسے آپ کی نیند میں جب آپ کچھ تو جاگے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی آنکھیں تو سوئی ہوتی ہیں لیکن دل جاگا ہوا ہوتا ہے. نبی کبھی دل سے غافل نہیں ہوتا. نبی جب سویا ہوا ہوتا ہے تب بھی اس کا دل جاگتا رہتا ہے. فرمایا اس وقت جبرائیل آئے، پیر دبایا. پیر دبانے کے بعد حضور کی نیند کھلی تو 3 فرشتے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. کہا کیا حکم ہے تمہارے رب کا، کیا پیغام ہے؟ کہا ایک انسان ہے جو سب سے بہتر ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ لیٹا ہوا ہے. کہا کیا کہا اللہ نے؟ کہا اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر کے لے جاؤ. چنانچہ وہاں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا جاتا ہے. دنیا کا سارا سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو روک دیا جاتا ہے، تمام چیزیں رک جاتی ہیں، وقت ٹھہر جاتا ہے اور تمام کی تمام حرکتیں، ساعتیں، گھڑیاں، منٹیں، وقت، مہینے سب رک جاتے ہیں. اس وقت اس رات کی تنہائی میں ان کو اٹھا کر کے کعبہ کا جو حصہ ہے حتیم وہاں لایا جاتا ہے. وہاں لانے کے بعد سب سے پہلی ہارٹ سرجری کی جاتی ہے. آپ کے دل کو چیرا جاتا ہے اور سینے کو چیر کر کے آپ کا دل نکالا جاتا ہے. اس دل کو نکال کر 2 تشت ہوتے ہیں، ایک تشت میں نور بھرا ہوا ہے، ایک تشت میں زمزم بھرا ہوا ہے. اس دل کو نکال کر زمزم میں دھویا جاتا ہے. یہ سرجری ہو رہی ہے. امت محمدیہ کو پیغام ہے، اگر تم اب سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے، دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجیاں تمہارے پاس ہوتی، لیکن امت محمدیہ سوئی ہوئی تھی. بہرحال پیغام یہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر دل نکالا جاتا ہے. اس دل کو پہلے زمزم سے دھویا جاتا ہے،
پھر نور سے منور کر کے دوبارہ اسی مقام پر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اب تک یہ دل دنیا کی نعمتوں میں تھا، دنیا کی چیزیں اس نے دیکھی تھی، اب اس دل کو ملائے اعلیٰ کا دیدار کرنا ہے، رب کی تجلیات کا دیدار کرنا ہے، زمین کو چھوڑ کر آسمان پر جانا ہے، آسمان سے آسمان پر جانا ہے، ساتوں آسمانوں تک جانا ہے، آسمانوں سے پرے سدرۃ المنتہا جانا ہے، سدرۃ المنتہا سے پرے رب کی تجلیات کا دیدار کرنا ہے۔ اس لیے اس دل کو زمزم سے دھو کر اور نور سے منور کر کے دوبارہ سل دیا جاتا ہے۔ اب سل کر کے آپ کو اٹھایا جاتا ہے۔ چلیے حرم سے باہر دیکھیے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک سواری تیار ہے، سفید قسم کی، جس کا رنگ سفید ہے، نہایت ہی سفید ہے، وہ کچھ خچر سے دکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہے، گدھے سے کچھ بڑی معلوم ہوتی ہے، عجیب قسم کی سواری ہے۔ رسول اللہ سے کہا جاتا ہے، جبرائیل خادم کی حیثیت سے ہے، کہا جاتا ہے یا رسول اللہ آئیے، یہ سواری ہے آپ کی۔ رسول اللہ اس پر سوار ہوتے ہیں، وہ کچھ چیختی ہے، کچھ ہنیناتی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں براق تجھے معلوم نہیں، آج کائنات کا سب سے محبوب اور کائنات کا سب سے بڑا انسان، سب سے بڑا پیغمبر، امام انبیاء کا امام، رسولوں کا سردار آج تیری پشت پر سوار ہے، یہ تیرے لیے آج فخر کا مقام ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اپنی تیز رفتاری شروع کرتی ہیں، ایسی تیز رفتار آج انسان خیال کرتا ہے ایروپلین اڑتا ہے اور ایسا اڑتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 600 کلومیٹر پار کر دیتا ہے، 4 گھنٹے میں جدہ پہنچا دیتا ہے۔ لوگ اس طریقے سے قصے بیان کرتے ہیں۔ رب نے آج سے 1450 سال پہلے بنا کسی انجن کے، بنا کسی مشین کے، بنا کسی تیل کے، بنا کسی ٹیکنالوجی کے رب نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تیز رفتاری کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ میں نے دیکھا جہاں میری نگاہ وہاں اس کا قدم، جہاں میری نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ تیز رفتاری بھرتی ہے تو فوراً وہ مدینہ پہنچتی ہے، جو مکہ سے تقریباً 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں دکھایا جاتا ہے یہ آپ کا ہجرت کا مقام ہے، آپ کو یہاں ہجرت کر کے آنا ہے۔ پھر وہ ایک تیز رفتار ایک اور سانس لیتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ کو پہنچا دیا جاتا ہے بیت المقدس میں۔ وہاں جبرائیل آپ کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد اس سواری کو لیا جاتا ہے، اور جس جگہ پر انبیاء کرام جو کئی لاکھ کئی ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، جہاں پر وہ اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کو وہاں لے جا کر کے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب کیا منظر ہے؟ منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے، رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی بھری ہے، نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ کائنات کے سب سے برگزیدہ لوگ ہیں، جہاں پر صرف اور صرف رسول اور انبیاء ہیں۔ کون ہیں؟ آدم بھی ہیں، شیش بھی ہیں، نوح بھی ہیں، اور یوسف علیہ السلام بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، ذوالنون بھی ہیں، تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء ہیں، انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے گا، کوئی برگزیدہ ہوگا جو ان انبیاءوں کا امام بنے گا، ان رسولوں کا امام بنے گا اور ان کو نماز پڑھائے گا۔ 2 رکعت نماز نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ہونے کی حیثیت سے وہاں پر پڑھائی، یہاں سب کا دیدار کرا۔ یہاں پیغام دینا تھا یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، کہ آج سے امت محمدیہ تمام امتوں پر غالب ہوگی، آج سے صرف شریعت محمدیہ ہی لاگو ہوگی، اور یہی شریعت اصل شریعت ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے یہاں تک تو قرآن پاک میں بیان کیا، پھر حدیث میں آتا ہے ثم عرج بی الی السماء، پھر لایا جاتا ہے۔ اب ان تمام انبیاءوں کو یہیں پر روک دیا جاتا ہے، رسول اللہ کو لایا جاتا ہے، آئیے سوار ہو جائیے اپنی سواری پر۔ پھر عجیب قسم کا جب سواری پر سوار ہوتے ہیں، اب تک تو وہ چل رہی تھی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اڑان بڑھ رہی ہیں، اور ایسا جیسا کہ دماغوں نے سوچا نہیں تھا، دل میں کبھی خیال نہیں آیا تھا ایک سواری اڑ بھی سکتی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سواری لے کر آسمانوں کا سفر کرنے لگتی ہے، اور فوراً آسمائے دنیا تک، سمائے دنیا جو ہے، یعنی سب سے پہلے وہ سواری پہنچ جاتی ہے پہلے آسمان پر۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے،
سوال ہوتا ہے کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا رب کا پیغام ہے؟ ہاں ہیں۔ ان کو بھی بلایا ہے؟ جی بلایا ہے۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، کہتے ہیں مرحبا لابن صالح، مرحبا بالاخ صالح، میرے نیک بیٹے اور میرے نیک بھائی کے لیے خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے، استقبال ہے، آئیے آئیے آپ کا استقبال ہے۔ رسول اللہ سے کہا جاتا ہے سلام پیش کیجیے، رسول اللہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے آنے والا جو بیٹا ہے اس کو سلام کرے، جو گزر رہا ہے وہ سلام کرے گا، اور اگر کوئی کھڑا ہے اور کوئی بیٹا ہے کھڑا ہونے والا سلام پیش کرے گا، چاہے وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے ملاقات کی، سلام کیا اور کچھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد پھر دوبارہ آپ سے کہا جاتا ہے ابھی اور اوپر چلنا ہے، یہ آپ کا مقام نہیں ہے یا رسول اللہ۔ چنانچہ پھر اڑان بھری جاتی ہے، پھر دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، یہی سوال جواب ہوتا ہے کون ہے؟ جبرائیل۔ کس کو لائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، بھائی سیکورٹی کا انتظام ہے نا، کوئی اور بھی نہیں گھس جائے گا، اس لیے سارے سوال جواب ہوتے ہیں، فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے، رسول اللہ ہے، اور پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کون ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں موجود ہیں اور یہاں پر استقبال کرتے ہیں۔ رسول اللہ یہاں بھی ان کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد دونوں کی گفتگو ہوتی ہے، تینوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں مرحبا لابن صالح، ہمارے مرحبا لاخی صالح، ہمارے نیک بھائی کا استقبال ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے یا رسول اللہ ابھی ہمیں اور اوپر جانا ہے، پھر اڑان بھری جاتی ہے، تیسرے دروازے تک پہنچتے ہیں، پھر کھٹکھٹایا جاتا ہے آسمان کا دروازہ، پھر یہی سوال جواب ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ وہاں پر دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام منتظر ہیں، وہ آپ کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر کہا جاتا ہے یا رسول اللہ اور اوپر جانا ہے، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہاں جب دروازہ کھلتا ہے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد سلام و دعا کے بعد پھر آپ کو اور اوپر لے جایا جاتا ہے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں دعا سلام ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو اور اوپر لے جایا جاتا ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، رشک کرتے ہیں، اور رشک کر کے جب آپ دعا سلام کے بعد جانے لگتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں۔ رسول اللہ پھر مڑ کر دیکھتے ہیں کیا بات ہے میرے بھائی، آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے محمد مجھے رشک ہے کہ میرے کئی سو سال بعد آنے والا پیغمبر، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی، مجھے رشک آ رہا ہے، اس رشک کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اور اوپر آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پر جب دیکھا کہ ساتواں آسمان ہے، ساتویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق جب ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر بیت المعمور ہے۔ بیت معمور وہ بیت معمور ہے جو کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر بنا ہوا ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور ایسا جو ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا وقت نہیں لگتا، جہاں ہزاروں فرشتے سرب سجود رہتے ہیں۔ وہاں پر دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے اس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں، جب دیکھا کہ محمد آئے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں، جواب کے بعد یہ بھی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، میری نسل سے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد چلی تھی اس اولاد میں سے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں مرحبا بابن صالح، میرے نیک بیٹے کو میں استقبال کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر درود بھی پیش کرتے ہیں، اے محمد آپ پر اللہ کا درود ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اب اس کے بعد آگے بڑھنے کا موقع آتا ہے، جبرائیل آگے لے کر کے بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ جب اس کے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھا کہ عندہا سدرۃ المنتہا کا نظارہ ہے، جہاں ایک درخت ہے اور
وہ درخت بیری کا درخت ہے جو ایمان اور عمل صالح کی مثال ہے، جس کی خوشبو عمل صالح کی تعبیر پیش کرتی ہے، جس کے پھل کی مٹھاس نیک ایمان جو ایمان ہوتا ہے اس کی مثال پیش کرتی ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں عجیب سی نور کی سی کیفیت ہے، تجلیات ہیں، وہاں پر فرشتے جگنوؤں کی شکل میں اس پیڑ سے، اس درخت سے ایسے لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کی جڑ چھٹی آسمان پر ہے، اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر ہے۔ زمین سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، جو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس بیری اس درخت تک پہنچتا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ جو کچھ اترنا ہوتا ہے ساتویں آسمان سے، وہیں سے بندوں کے لیے رزق ہے، بندوں کے لیے جو بھی فیصلے ہیں وہ وہاں سے نازل ہوتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے اور آگے چلیے، آپ کہتے ہیں جبرائیل آئیے، کہا نا بس ہماری سرحد یہی تک ہے، یہ ہمارے لیے LAC ہے، ہمارے لیے LOC ہے، یعنی یہاں یہیں تک ہماری پہنچ ہے، اس کے آگے ہماری پہنچ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بلایا جاتا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کچھ سب کچھ ہوتا ہے جو ایک محبوب کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ ساری تکلیفیں جو طائف والوں نے پہنچائی تھی، وہ ساری مشقتیں جو مکہ کے مشرکین نے پہنچائی تھی، ان تمام کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا سکون، ایسا اطمینان آپ کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو لے جایا جاتا ہے، جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں، جہنم کے نظارے کرائے جاتے ہیں۔ اب جہنم کے جو نظارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، یا تو ہم ان کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے، اس میں سے کچھ کو ابھی بیان کر دیتے۔ کئی ایک حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی، جہنم دکھایا، اس لیے تاکہ بندوں کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ حقیقت میں موجود ہے، اور ایک نیک بندے کو جنت میں داخل ہونا ہے اور ایک نافرمان بندے کو جہنم میں پہنچنا ہے۔ وہاں عجیب قسم کے واقعات دیکھے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں، وہ جہنم کے جنگلات میں بھگے پھر رہے ہیں، گندگی ملتی ہے اس کو اٹھا کر کھا جاتے ہیں، لکڑی کو کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتے ہیں، تمام گندگیوں کو کھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں پر حضرت جبریل رہبری کرا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب تھی اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ آپ غور کیجئے ان چیزوں پر۔ اس کے بعد جب دیکھا جاتا ہے ایک مقام پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، فرشتے ان کے پاس ہیں، فرشتے ان کے پاس موجود ہیں، اور فرشتے ان کے جسم سے کاٹتے ہیں، یعنی کچھ حصہ نکالتے ہیں، اور ان کے خود کے بھی پیتل کے تانبے کے ناخن ہیں، وہ اس طریقے سے اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، گوشت نکالتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ فرشتے ان کے جسموں سے کاٹ کر دیتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے ہیں، کہا یہ کون لوگ ہیں، اتنی مشقت میں کیوں ہیں؟ رسول اللہ سے کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مومن کی برائیاں کیا کرتے تھے، جو غیبتیں کیا کرتے تھے، جو پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے برے کلمات کہا کرتے تھے، اس کی برائیاں کیا کرتے تھے، یہ ان کا انجام ہے، یہ ان کا حشر ہے۔ سوچئے سمجھیے آج ہمارا عالم کیا ہے، ہم غافل ہیں، ہم اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ کسی بھائی کے اندر برائی ہے اس کے سامنے بیٹھیں، اس کو سمجھائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو آئینے کے سامنے